شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک ایسا ملک جس کی ساری آبادی نے صرف 2 ماہ میں اسلام قبول کر لیا، پوری کی پوری آبادی 2 ماہ میں مسلمان ہو گئی، اور آج تک وہ آبادی مسلمان ہے اور اس کا کوئی بھی نیشنلٹی اس کو نہیں دی جاتی جو کہ مسلمان نہ ہو۔ یہ سن 1300 کی بات ہے۔ ایک بہت ہی شیخ ابو برکات بربری رحمۃ اللہ علیہ سیاحت کے شوقین تھے، صاحب علم شخصیت تھے۔ سیاحت کے مقصد سے نکلے ہوئے تھے، ایک ایسے جزیرے میں پہنچتے ہیں جہاں پر سارے بدھ مت کے پیروکار تھے۔ ان کے عقائد باطل عقائد ہونے کی وجہ سے، شدید توہم پرستی اور بری عادات اپنانے کی وجہ سے ان پر ایک عفریت جن مسلط ہو گیا تھا، جو روشنیوں کی صورت میں سمندر کی طرف سے آتا تھا۔ تو انہوں نے جو ان کا بت قدا تھا جو سمندر کے کنارے تھا، یہ لوگ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کر کے وہاں پر بٹھا دیتے تھے، اور رات بھر وہ اس بت قدے میں گزارتا تھا، اور صبح وہ لڑکی کی لاش نکلتی تھی تو وہ اس کو جلا دیا کرتے تھے۔ تو اسی دوران وہاں پر جب وہ دن آیا، مہینے کے آخری دنوں میں یہ آیا کرتا تھا، وہ دن آیا تو انہوں نے قرآن اندازی کی، تو ایک بڑھیا مسکین عورت تھی جس کی بچی کا نام نکلا، اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ روتی تھی، پیٹتی تھی کہ میری ایک ہی اولاد ہے، تو یہ بھی اگر چلی گئی تو میں کیا کروں گی۔ تو سارا گاؤں اس کے پاس، علاقہ اس کے پاس تھا۔ اتنے میں ابو برکات الشیخ ابو البرکات بربری رحمۃ اللہ علیہ وہاں اس علاقے میں داخل ہوتے ہیں، اور جب ماجرا ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی بوڑھی عورت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بوڑھی عورت سے ماجرا سنتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک ایسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ سارے حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہاری بیٹی کی جگہ پر میں اس بت قدے میں رات گزار لوں؟ تو سارے پہلے ڈر جاتے ہیں کہ اگر کوئی الٹ ہو گیا تو ہمیں بہت نقصان پہنچائے گا۔ جب شیخ نے بار بار اس کی کو تنقید کی کہ گھبراؤ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس مجھے اجازت دے دو رات وہاں اس بچی کی جگہ گزارنے کی۔ مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ اگر اپنی جان کے در پہ ہیں تو آپ رات گزاریں۔ اب رات ہوتی ہے، وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب صبح لوگوں کا جمگٹا وہاں جمع ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کیا ماجرا بنا، اور ان کی لاش نکالیں تو اس کو ہم جلا دیں یا جو بھی کریں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ حضرت شیخ بربری رحمۃ اللہ علیہ اس بت قدے سے زندہ سلامت واپس آ رہے ہیں، اور وہ جن و عفریت نہ آنے کے لیے واپس چلا گیا، ختم کر دیا اس کو۔ ساری طرف یہ ماجرا مشہور ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے پورے اس ملک میں۔ تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ آپ کو بلا لیتا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے برابر میں بٹھاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کو کیا انعامات دوں۔ ان کا مجھے کوئی انعامات نہیں چاہیے، میں تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام پاک دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ یہ تمہارے لیے فلاح ہی فلاح ہے اس میں۔ تو وہ بادشاہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے 2 ماہ میں وہ پوری ریاست جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ ریاست آج کے ممالک میں اس کا نام مالدیپ ہے۔
تقریباً یہ اراؤنڈ اباؤٹ 1190 یا 1200 جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے 200 جزیرے آباد ہیں، باقی سارے غیر آباد ہی ہیں، لیکن وہ ساری ریاست اسلام پر ہے، مسلمانوں کے مسلمان ہے وہاں، کوئی نیشنلٹی اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک اسلام قبول نہ کر لے۔ تو یہ جو شخصیت ہے نا شیخ بربری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آپ لوگ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں ابن بطوطہ کے نام سے، بہت مشہور شخصیت رہے ہیں، ابن بطوطہ کے نام سے بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے جہان کو بلندیاں عطا فرمائے ان پر، ان کی اور وہ وہیں پر دفن ہے مالدیپ میں، وہاں قاضی بھی رہے، بہت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی تبلیغ کے لیے اس علاقے کے لیے چنا، پھر وہیں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی آخری، اور وہیں مدفون ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔